ہے کیوٹ پیپل، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہماری اسٹوری کی طرف۔ اسٹوری کے میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو حیات ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے ماؤنٹین کے اوپر، اور ماؤنٹین کے اوپر بس وہ دیکھ کے بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، فلیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا پیارا ویو ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ویو ہوتا ہے کہ بس اس کی جو نظریں ہوتی ہیں بس وہ فیل کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی باہوں کو پھیلا لیتی ہے اور آنکھیں بند کر کے بس جو ویو کو، ہوا کو فیل کر رہی ہوتی ہے اور اسمائل کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو نور ہوتی ہے اس کی نظر جاتی ہے حیات کے اوپر، تو وہ دیکھتی ہے کہ جو حیات ہوتی ہے وہ اسمائل کر رہی ہے اور اپنی باہوں کو پھیلا کے ایسے ہی کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو نور ہوتی ہے وہ حیات کو دیکھ کے اسمائل کر رہی ہوتی ہے، اس کے جو قدم ہوتے ہیں وہ اس کے بس میں نہیں ہوتے ہیں اور وہ حیات کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو وہ حیات کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو جو نوشین ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے ان دونوں کا۔ تو جو نور ہوتی ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اس کے کافی کلوز پہنچ جاتی ہے، حیات کے کافی کلوز آ جاتی ہے، اور جو حیات ہوتی ہے وہ تبھی آنکھیں سڈنلی کھول لیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے نور کو۔ تو جو نور کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ جو نور کی زلفیں ہوتی ہیں وہ اڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کافی پیار سے اتنی سافٹلی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو دونوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی کلوز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ان دونوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کس آلموسٹ کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ تبھی میم جو ہوتی ہیں وہ بولتی ہے چلو بچوں کیمپ لگاؤ۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ نور سے دور ہو جاتی ہے، تو جو نور ہوتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، بولتے ہیں کہ پلیز یار مان جاؤ نا، ایم سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ بٹ جو حیات ہے وہ کچھ بھی نہیں سنتی اور وہ چلی جاتی ہے۔ تو جو نور ہوتی ہے وہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے، تو جو نوشین ہوتی ہے وہ آتی ہے اور بولتی ہے ارے یار تو فکر ناٹ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سینٹی مت ہو جاتا اور چل میرے ساتھ۔ تو جو نور کو وہ لے جاتی ہے اور یہ جو سب ہوتے ہیں کیمپ لگا لیتے ہیں، تو ان کو کافی ٹائم ہو جاتا ہے کیمپ لگاتے لگاتے۔ تو جب نائٹ ہو جاتی ہے تو یہ اپنی آگ کو جلاتے ہیں بیچ میں اور سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹوڈینٹس، ٹیچر کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گوسپس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نور ہوتی ہے وہ بس حیات کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، پر جو حیات ہوتی ہے اس کو اگنور مارتی ہے، تو ابھی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو نور ہوتی ہے وہ کافی سیڈ ہوتی ہے، جو نوشین ہوتی ہے وہ اس کے پاس بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کافی الون فیل کر رہی ہوتی ہے۔ نور وہ پارٹنر کے ہوتے ہوئے بھی کافی اکیلی ہوتی ہے، تو وہ کافی دکھی ہوتی ہے۔ تو جو نوشین ہوتی ہے اس کو چل کرواتی ہے، کافی اس سے باتیں کرتی ہے۔ جو نور ہے اس کا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ حیات کو مس کر رہی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ حیات کے پاس بیٹھے، اس کے سر کاندھے پہ سر رکھے اور اس سے کافی ساری باتیں کریں۔ تو وہ کافی مس کر رہی ہوتی ہے، بٹ جو حیات ہوتی ہے وہ تو ابھی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ جان کر کے کر رہی ہوتی ہاں نور کو جلانے کے لیے۔ تو جو نور ہوتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے، تو وہ کیمپ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ رونے لگتی ہے۔ تو جو وہاں پہ نشا آتی ہے، وہاں پہ نشا آتی ہے اور بولتی ہے ارے نور تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اور تم کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ یار اتنا اگنور کون کرتا ہے کسی کو، میں نے اتنا بڑا بھی تو گناہ نہیں کیا ہے نا۔ تو اس کو کافی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بٹ جو حیات ہوتی ہے وہ کہیں نہ جانے انجانے میں اس کو کافی تکلیف دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نشا ہوتی ہے وہ اس کو چپ کراتی ہے، کافی کام کرواتی ہے، تو جو حیات ہوتی ہے اس کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے اور بس اکیلے کھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور نور کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اس کو کافی برا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو دوسری طرف ہوتی ہے سمرن جو ہوتی ہے وہ کیمپ کے باہر ہوتی ہے اور وہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، نور کی رونے کی آوازیں سن رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو حیات ہوتی ہے وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اکیلے، تو وہ بولتی ہے کہ یہی موقع ہے۔ تو
وہ جاتی ہے حیات کے پاس اور بولتی ہے، حیات کے پاس بولتی ہے کہ حیات مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے یار مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، مجھے ابھی اکیلا چھوڑ دو۔ پر جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ یار مجھے پتہ ہے تم جو ہے نا وہ نور کے لیے پریشان ہو، تم تو اس سے اچھے ڈیزرو کرتی ہو یار، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ تو حیات جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا ہے، تم مت بولا کرو، تم جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ پلیز حیات تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، اور وہ جو اپنے بازو کو حیات کے کندھے پہ رکھتی ہو اور اس کو ٹرن کرتی ہو، بولتی کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، تم سمجھو نا، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس سے کہیں اچھی بیٹر مل جائے گی تمہیں۔ تو حیات بولتی ہے کہ یار مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا، تم ہوتی کون ہو بیچ میں بولنے والی یار، تم کون ہو بیچ میں بولنے والی، کوئی نہیں ہو تم، یاد رکھنا ٹھیک ہے، تم جاؤ یار۔ تو سمرن جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ یار تم سمجھ جاؤ، تم بہتر ہوگا یار، تمہارے لیے ڈیزرو نہیں کرتی ہے وہ۔ تو جو حیات ہوتی ہے اس کو کافی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بولتی ہے کہ یار تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کافی شاؤٹ کرتی ہے، وہ بولتی ہے کہ تم چلی جاؤ ٹھیک ہے۔ حیات کافی شاؤٹ کرتی ہے، وہ بولتی ہے کہ نور کیسی اور کیسی نہیں مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے، تم ہوتی کون ہو بولنے والی، ہاں تم جانتی کتنا ہو اس کو، ہاں تم کیسے بول سکتی ہو کہ وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے، تمہیں یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے، وہ میری لائف ہے ٹھیک ہے، میرا پیار ہے وہ، تم ایسے نہیں بول سکتی ہو اس کو، چلی جاؤ یہاں سے۔ تو حیات جو ہوتی ہے وہ سمرن پہ کافی شاؤٹ کرتی ہے، اور جو سمرن ہوتی ہے وہ روتے ہوئے چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو نور ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ حیات سے بات کرنے آئی ہوتی ہے، اور وہ چھپ کے ساری کچھ باتیں سن لیتی ہے جو حیات نے سمرن سے کی ہوتی ہے۔ تو اس کو کافی خوشی ہوتی ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں یار میری بندی غصے میں ہے بٹ یہ ہے میری۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ روتے ہوئے آتی ہے کیمپ میں، وہ رونے لگتی ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ سمرن کیا ہوا تمہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کہ یار تم چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اور جو نشا ہوتی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ وہی بندی جس کو سمرن نے اتنا کچھ سنایا ہوتا ہے، وہ پھر بھی سمرن کے پاس اس کو پوچھ رہی ہے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے بھائی پیار۔ ہاں کہیں نہ کہیں جو نشا ہوتی ہے وہ سمرن کو پیار کرتی ہے، اس کو کافی لائک کرتی ہے، بٹ وہ نہیں بولتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حیات سے وہ پیار کرتی ہے، اس لیے وہ نہیں بولتی ہے، اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ دل میں ہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں دب کے رہ جاتی ہے، تو وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے بٹ وہ نہیں بول پاتی ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یار کیا ہو گیا ہے، تم بتاؤ نا مجھے، ہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ حیات نے نا میرے ساتھ ایسا کیا، اور سارے کچھ اسے بتاتی ہے روتے ہوئے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ، تم کام ہو جاؤ، تمہیں بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا نور کے بارے میں، تمہاری بھی تو غلطی ہے نا، چلو ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ، اور اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پہنچتی ہے۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے I'm sorry مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت روڈ بہیو کیا ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اوکے ٹھیک ہے۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم بہت اچھی ہو، سوری میرے نے تمہارا جانے انجانے میں بہت دل دکھایا، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ سمرن کے آنسوؤں کو صاف کرتی ہے، وہ بولتی کہ چپ ہو جاؤ پلیز، چپ ہو جاؤ، اور اس کے فیس کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیز چپ ہو جاؤ، ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ اس کو ہگ کرتی ہے اور رونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا،
ہاں تو نشا اس کو کافی سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہر کوئی ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے نا، ہم پیار کسی سے زبردستی تو نہیں کروا سکتے کہ وہ ہم سے پیار کرے، ہاں تو پلیز تم اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ تو جو سمر ہوتی ہے وہ اس کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے، جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ پلیز سمرن موو آن تو کرنا ہوگا نا، میں نے یہ نہیں کہا تمہیں کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ، میں نے یہ کہا ہے کہ خود کو بس اس سے دور رکھو، اس کو نکال دو اپنے دل سے، مجھے پتہ ہے اتنا آسان نہیں ہے بولنا، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، پلیز کوشش تو کر سکتی ہوں نا، ہاں میرے لیے نہیں، میں کون ہوں ویسے تمہاری، خود کے لیے تو کر سکتی ہوں، ہاں کر سکتی ہوں نا۔ تو سمرن جو ہوتی ہے وہ اپنے فیس کو ہاں میں ہلاتی ہے اور بولتی کر سکتی ہوں، اور بولتی ہے کہ پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی، پلیز نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے اور جو نشا ہوتی ہے اس کا کافی خیال رکھ رہی ہوتی ہے، وہ بولتی کہ اب نا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، ٹھیک ہے، کافی رات ہو گئی، سو جاؤ تم۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی میں نہیں سوؤں گی۔ جو نشا ہوتی ہے اس کو کافی سمجھاتی ہے کہ پلیز سو جاؤ پلیز، بٹ جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے نہیں تم بھی سو میرے ساتھ۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ جاتی ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ اس کا فوrehead دبا رہی ہوتی ہے، اس کو سر دبا رہی ہوتی ہے، تو جو سمرن ہوتی ہے وہ اس نشا کو بڑے پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کافی اچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ آنکھیں بند کر لو، تو جو سمرن ہوتی ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر رہی ہوتی ہے اور بس ایک اسٹل نگاہوں سے نشا کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو نشا کافی انکمفرٹیبل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو انسان سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، جس سے ہم اتنا اسے لائک کرتے ہیں، اگر وہ ہماری طرف دیکھے تو ہمارا کیا ہی حال ہونا ہے، تو آف کورس انکمفرٹیبل تو ہو ہی جائے گا نا سامنے والا۔ تو وہ اس ٹائم کافی انکمفرٹیبل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ پلیز آنکھیں بند کر لو، ہاں، بٹ جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ I'm sorry تم مجھے معاف کر دو گی نا، اس کے چکس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولتی ہے کہ I'm sorry، میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کروں گی، ہاں مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا میں نے غصے میں کیا بول دیا، مجھے معاف کر دو، I'm sorry۔ تو نشا بولتی ہے کہ it's okay، کوئی بات نہیں، تم ریسٹ کرو۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتے ہیں I'm sorry، مجھے معاف کر دو، سوری۔ تو وہ بولتے ہیں، نشا بولتی ہے کہ معاف کر دیا تمہیں۔ تو سمرن بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا، I'm sorry، مجھے معاف کر دو۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ جو نشا ہوتی ہے وہ نہیں مان رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے نشا کی عادت کہ وہ اتنی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ پلیز معاف کر دو، اور اس کی چکس پہ ہاتھ لگاتی ہے اور اس کے چکس پہ ایک پیاری سی کس کرتی ہے، بولتی کہ I'm sorry، مجھے معاف کر دو، ہاں۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ تو کافی شائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیار نے آف کورس اسے کس کی ہوتی ہے، تو وہ کافی اسمائل کرتی ہے اور بولتی کہ معاف کر دیا میں نے۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ بولتی کہ اب میں نا کبھی بھی نہیں جاؤں گی حیات کے پاس، کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ تو جو سمرن ہوتی ہے وہ نشا کو حق کرتی ہے اور بولتی کہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، سوری، اور وہ سوری بولتے ہوئے بس سو جاتی ہے۔ اور جو نشا ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ سو چکی ہے تو اس کو اس سے دور کرتی ہے اور بولتی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، تم بہت بھولی ہو،
تم جتنی دکھتی ہو نا کہ تم اتنی خڑوس ہو پر تم نہیں ہو، پتہ ہے تمہیں؟ اور وہ اس کی فورہیڈ پہ کس کرتی ہوں کر کے، اور دوسری سائڈ جو حیات ہوتی ہے وہ اکیلے کھڑی ہوتی ہے، اور جو نور ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں اس سے بات کروں یا نہیں کروں۔ تو کافی ہمت کرنے کے بعد جو نور ہوتی ہے وہ حیات کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ حیات، تو حیات ٹرن ہوتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے تو وہ جانے لگتی ہے، تو جو نور ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے، تو جب وہ کھینچتی ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے نور کے پاس حیات، تو وہ بولتی ہے کہ کیا ہوا ہے ہاں، تو جو نور ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، ہاں آئی ایم سوری، مجھے نہیں برداشت ہو رہی ہے، پلیز تم ابھی سے دور رہو نا، مجھے پتہ ہے وہ تمہارا فرینڈ ہے بٹ مجھ سے دور رہو، پلیز پلیز دور رہو اس سے، مجھے اس طرح سے اگنور مت کرو، مانا کہ میری غلطی ہے، میں معافی مانگ رہی ہوں تم سے، آئی ایم سوری۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اب تمہیں پتہ چلا کہ اس ٹائم مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اس ٹائم ہاں جب میں غلط نہیں تھی پھر بھی تم نے مجھے سوری بلوایا تھا، جب میری کوئی غلطی نہیں تھی پھر بھی میری غلطی نہیں تھی پھر بھی میں نے تمہیں سوری بولا تھا، میں میم کے آگے جھکی تھی، ٹھیک ہے وہ میم ہے یار، ان کی بات سائڈ کر دو، بٹ تم نے بھی تو غلط کیا، میں کیسے کسی کو، اگر مجھے کوئی ایسا بولتا تو تمہیں کیسا لگتا، ہاں کیسا لگتا تمہیں، تکلیف نہیں ہوتی، برا نہیں لگتا، کیسے تم چھوڑ دیتی ہو اس انسان کو، ہاں پیار کرتی ہو نا مجھ سے، تم بھی بتاؤ اگر کوئی لڑکا مجھے غلط ورڈ بولے تو تم برداشت کر لو گی، تو نو بولتی کہ کبھی نہیں کر سکتی ہوں، تو ہاں بولتی کہ تو پھر میں کیسے کر سکتی ہوں، میرا غصہ ہونا تو لازمی ہے نا، ہاں تم ہی بتاؤ، وہ بولتی ہے کہ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، اور اس کو حق کرتی ہے، بٹ جو حیات ہوتی ہے وہ اس کو دور کرتی ہے، بٹ جو نور ہوتی ہے اس کو کافی ٹائٹلی حق کرتی ہے، بولتی ہے آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، غلطی ہے، میں مان رہی ہوں، آئی ایم سوری، میں آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، پرومس، کا پرومس، پلیز 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 حیات مان جاؤ، پلیز مان جاؤ پلیز۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ میلٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو بھی حیات نور کی کافی یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ مس کر رہی ہوتی ہے اس کو، جو حیات ہوتی ہے وہ بھی اس کو حق بیک کرتی ہے اور بولتے ہیں کہ تم کیوں کرتی ہو، ہاں تم کیوں کرتی ہو، تو یہ جو دونوں ہوتے ہیں یہ رو رہے ہوتے ہیں، تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم کیوں کرتی ہو، ہاں ایسا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے میرا، ہاں تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ابھی کو بس میں ابھی سے اس لیے بات کر رہی تھی کیونکہ میں تمہیں جیلسی فیل کروانا چاہتی تھی، تو جو نور ہوتی ہے وہ اس کو ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ اچھا تو تم ایسے کرو گی، جو میں اب تم سے بات نہیں کرتی ہوں، تو حیات بولتی ہے اوئے زیادہ مت بولو سمجھی، تو اس کو حق بیک کرتی ہے، اور یہ جو دونوں ہوتے ہیں کچھ دیر حق کر کے رہتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ آئی مس یو، تو وہ بولتے ہیں آئی مس یو ٹو، پاگل کیوں رہتی ہو دور جب نہیں رہا جاتا ہے تو ہم بولتے کہ اچھا تو تم کیا مت کرو نا، تو جو یہ دونوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو حق کر کے رکھتے ہیں اور کافی کیوٹ کیوٹ باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو کافی مس کر رہے ہوتے ہیں، آف کورس یار ہمیں جب ہمارا پارٹنر اگنور کرتا ہے تو اس ٹائم کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، باقی مجھے تو نہیں پتہ، خیر چھوڑیے، تو جو یہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو حق کر کے سائڈ میں ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ اب چلو اور میرے پاس سونا سمجھی، تو ہاں بولتی کہ اوکے چلو محترمہ، تو روشنی وہاں سے آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا بات ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لگتا ہے تم دونوں کے بھی سب ٹھیک ہو گیا ہے،
تو جو حیات ہوتی ہے وہ اسمائل کرتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سب نور، یہ سب نا اسی کا آئیڈیا تھا، نوشین کا آئیڈیا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ ابھی کے ساتھ مل کے تم نا نور کو جلیسی فیل کروانا۔ تو جو نور ہوتی ہے وہ نوشین کو غصے سے دیکھتی ہے، وہ بولتی کہ نوشین کی بچی اور اس کی طرف بھاگتی ہے۔ جو حیات ہوتی ہے وہ اسمائل کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ میں کہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا۔ ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔